جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب ویورز؟ اچھا، ویڈیو اب میں اپنی شروع کرنے جا رہا ہوں آج سے انشاءاللہ تعالی. آگے فردر تقریباً ویکلی ویڈیو میں اپلوڈ کیا کروں گا. اچھا، ویڈیو بنانے کا مقصد اور میرا تھوڑا سا انٹروڈکشن. میرا نام ہے ڈاکٹر فاروق شاہ اور میں نے اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کی ہے ایران سے، اور پاکستان میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں. اور ایز اے پروفیشن میں اسپریچول ہیلر کہہ لیں، پیراسائیکالوجسٹ کہہ لیں، ایز اے ایگزاسٹسٹ کہہ لیں، میں سروسز پرووائڈ کرتا ہوں. اور کچھ ٹی وی شوز میں بھی میں آ چکا ہوں ایز اے گیسٹ اسپیکر. لاسٹ رمضان میں ڈاکٹر معیز حسین میں کراچی میں ان کے ساتھ میرا شو تھا آج ٹی وی پہ. تو اب آتے ہیں مدعے کی بات پہ، ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے. میں ریسنٹلی کافی دنوں سے جو ہے نا وہ اکثر لیپ ٹاپ پہ اور ٹی وی وغیرہ پہ وہ شوز دیکھ رہا ہوں. میں کچھ یہ جو جعلی عاملین حضرات اور کچھ درباروں کے حوالے سے وہاں پہ جو پیر فقیر لوگ ہیں، وہ لوگ کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لوگوں کے عقیدے کے ساتھ، ان کے فیتھ کے ساتھ، ان کے جذبات کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کے ہماری ماؤں بہنوں کی عزت کے ساتھ کس طرح سے کھیل رہے ہیں. تو لاسٹ سے 3-4 دن پہلے ہم کچھ دوست بیٹھے تھے، ڈسکشن ہو رہی تھی. تو وہ دوستوں نے مجھے سجیسٹ کیا کہ یار فاروق تم جو ہے وہ ویڈیو بنانا شروع کرو، لوگوں کو کم از کم اویئرنیس ملے گی. تو قطعی ویڈیو بنانے کا کوئی مشہور یا پاپولر ہونے کا مقصد نہیں. اللہ کا شکر ہے میرے فیس بک آئی ڈی کو آپ وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اللہ نے بڑی عزت دی ہے. تو میں ٹی وی شوز میں آلریڈی کر چکا ہوں، کوئی میڈیا ہائپ کا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی انسان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ اپنی پریشانی کا نا فی الفور اور جلد سے جلد جو ہے نا وہ چھٹکارا چاہتے ہیں پریشانی کا. اب اس پریشانی کے چھٹکارے کا طریقہ کار کیا ہے اور کس طریقے سے ہونا چاہیے، اس حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے. دیکھیں، روحانی علاج کروانا برا نہیں ہے، غلط نہیں ہے، حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن کروائیں ایسے بندے سے جو کہ شریعت کو بڑی اسٹرکٹلی فالو کرتا ہو. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے لاسٹ ڈاکٹر معیز صاحب کے ساتھ شو میں بھی ایگزامپل دی تھی اور انہوں نے ایگری بھی کیا تھا. دیکھیں، لیٹ سپوز کسی بھی انسان کو ہم فرض کر لیتے ہیں درد رہتا ہے سر میں اور وہ کنٹینیوسلی رہتا ہے. اب وہ سر درد کے لیے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر جو ہیں وہ اس کا پراپر چیک اپ کرتے ہیں. چیک اپ کرنے کے بعد اس کو کوئی میڈیسن جو ہے وہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں، جی اتنے دن آپ نے میڈیسن کھانی ہے. اچھا، اب وہ میڈیسن کھانے کے بعد بھی اس کو افاقہ نہیں ہوتا، فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد پھر وہ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، ڈاکٹر صاحب جی مجھے فرق نہیں پڑا، میں کیا کروں. ڈاکٹر صاحب کی پھر کچھ جی وہ اگر زیادہ ان کو کریٹیکل سچویشن نظر آئی وہ ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں. اب ٹیسٹ کرنے کے بعد سم ٹائم یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ میڈیکل آپ کا ایشو نہیں ہے تو آپ کی رپورٹس ٹوٹلی کلیئر آئیں گی، لیکن آپ کو بیماری ہے، آپ کو اذیت ہے، آپ کو تکلیف ہے. اس کے بعد کچھ لوگ سائیکیٹرسٹ کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جی سائیکیٹرسٹ سے مل کے دیکھتے ہیں. سائیکیٹرسٹ آپ کی کاؤنسلنگ کرے گا، کاؤنسلنگ کے بعد وہ بھی کہے گا جی مجھے تو آپ کی لائف نارمل نظر آ رہی ہے، کوئی ایسا ایلیمنٹ نظر نہیں آ رہا، نہ اسٹریس ہے، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی ایسا حادثہ ہوا ہو کہ جس سے آپ کو جو ٹینشن سے سر میں درد رہے کنٹینیوسلی. تو اس کے بعد جو نیکسٹ ایک فیلڈ آتی ہے وہ ہے پیراسائیکالوجی، علم ماورائی نفسیات، جس میں کہ آپ کہہ لیں کہ پراپرلی ڈائگنوز کیا جاتا ہے کہ اسپرچول پرابلم ہے کیا، کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے. پھر اس کے علاج کی طرف جو ہے پھر جو طریقہ کار ہے، کرسچنز میں الگ ہے، جیوز میں الگ ہے، اور مسلمز میں الگ ہے، ہندوؤں میں الگ ہے. اس طریقے سے تمام مذاہب میں الگ الگ طریقہ کار ہے اس کا. اب ہمارے جو پاکستان، انڈیا میں اور بنگلہ دیش سے سری لنکا سائڈ پہ جو ایک وہ پیر بابا سسٹم چلتا آ رہا ہے، اس سے بہت ہٹ کے ہے. یہ کچھ ریچولز ویسی پرفارم ہوتی ہیں تو لیکن کافی حد تک اس میں ڈفرینس ہے. تو کوشش کریں جب بھی آپ کسی کے پاس جائیں تو وہ آپ سے لاجیکل بات کرے، اور جو چیز آپ کے دماغ کو دل کو اپیل نہیں کرتی اسے کبھی بھی قبول نہ کریں. اور یہ چیز نوٹس کریں کہ جس بندے سے آپ روحانی علاج کروا رہے ہیں، جو ٹریٹمنٹ وہ آپ کو بتا رہا ہے، جو ٹریٹمنٹ اس نے کرنا ہے، وہ شریعت کے، مذہب کے قوانین کے، اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے.
اگر تو اس کے مطابق ہے تو پھر آپ اس کو فالو کریں، ادروائز نہ فالو کریں، ٹھیک ہے. اٹس ڈیپینڈ کہ آپ کس ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ کسی بھی علاج میں غیر فطری میں نہیں سمجھتا، میں نے اب تک اپنی اسٹڈیز میں، اپنے پروفیشن میں، اپنے ایکسپیرینس میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی ایسی چیز بتائی جائے کہ جو کہ غیر فطری ہو، جو فطرت کے اپوزٹ ہو، نیچر کے اگینسٹ ہو. جو چیز بھی ہے وہ نیچر پہ ہی ہے. تو کوشش کریں کہ ایسے اپنی زندگی کو، اپنی عزت کو، اپنے پیسے کو، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. کوشش کیجیے. اور جن لوگوں کے پاس جائیں پہلے دیکھیے ان کے بارے میں، ان کو خود پرکھیں کہ ہاں بھائی یہ بندہ آیا کہ واقعی جینون ہے، جینون کام کرے گا. بہت لوگ ہیں جو روحانی علاج کرتے ہیں، بالکل پرفیکٹ کرتے ہیں، ان کا رزلٹ بھی 110% آتا ہے. اور کیا کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ چارجز بھی لیتے ہیں، پیسے بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کام جو ہے نا وہ جینون ہونا چاہیے. تو یہ جو گندے تالابوں پہ جا کے نہانا لائک، اور جوہڑوں میں نہانا، گندے پانی کو پینا، یہ سب کچھ ان چیزوں سے خدایا بچیں. اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں. ہمارے یہاں پہ مائنڈ سیٹ ایسا بن چکا ہوا ہے، وہ عورتیں جاتی ہیں بابا جی میرا یہ کام ہو جائے میں آپ کو خوش کر دوں گی. اب وہ خوش کرنے کی وہ سینس میں بات کر رہی ہوتی ہے، میں آپ کو پے کروں گی، پیسے دوں گی، لیکن جو لوگ ہیں وہ پھر اس کا غلط مطلب لیتے ہیں. تو قصور دونوں طرف سے ہے. ہمارے لوگوں کو بھی جو ہے نا اپنا ذہن بدلنے کی ضرورت ہے. وہ جی اگر کوئی گھر میں کوئی لڑائی ہوگی بیوی کی خامند کے ساتھ، تو وہ تھوڑی سی ٹینشن لے گی، سر درد ہوگا، اگلے دن بابا جی کے پاس چلی جائے گی، جی وہ میری ساس نے، میری ننان نے مجھ پہ تعویذ کروا دی. خدا کا نام لیں، اپنی سوچ کو جو ہے وہ تھوڑا سا میچور کریں، اور ذرا گرو اپ کریں، اور ذرا پازیٹیولی نہ سوچنا شروع کریں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی اس طرح فردر ڈسکشن ہوں گی الگ الگ ٹاپکس پہ، الگ الگ ایشوز پہ، ڈیلی بیسس کے جو روٹین لائف میں ہوتے ہیں. کوشش کیجئے کہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکتا ہے پابندی کے ساتھ پڑھیں، صدقہ ڈیلی بیسس پہ دیں، اور بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں سے پیار کریں، اپنے گرد و نواح میں، احباب میں سب کا خیال رکھیں، سب سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں، اور کوشش کریں جھوٹ کم بولیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بھی جو ہے نا آپ کی لائف میں بہت زیادہ چینج آئے گا. اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے بھی ہماری ڈسکشن چلے گی. کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی جواب ہو، تو وہ کومنٹ کر کے مجھ سے، یا فیس بک آئی ڈی پہ میرے کانٹیکٹ نمبر پہ، واٹس ایپ وغیرہ پہ، موبائل پہ کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. اور کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ آگے ڈسکشنز رہیں گی ہماری. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ملے. پھر کہوں گا جس بندے کے پاس نالج نہیں ہے، جو بندہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بات لاجیکل نہیں ہے، آپ کے مائنڈ کو اپیل نہیں کرتی، ایسے لوگوں کے پاس علاج کروانے کے لیے مت جائیں. گھر بیٹھ کے پہلے اپنی پرابلم کو خود ڈائگنوز کریں. وہ میڈیکلی ہے، وہ سائیکولوجیکلی ہے. اگر ان دونوں کیٹیگریز میں وہ فال نہیں کرتی، اس کے بعد تھرڈ آتی ہے پیرا نارمل کوئی ایکٹیویٹیز آپ کے ساتھ ہو رہی ہوں گی، اور پیرا سائیکولوجیکل ایشو ہوگا. اس کے بعد آپ کسی بندے کے پاس اسپریچول ٹریٹمنٹ کے پاس کے لیے جائیں. ادروائز آپ کو کہیں پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں. گھر میں رہیں، نماز پڑھیں، صدقہ دیں، استغفار کی تسبیح کریں، اللہ کو یاد کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ بات میری آپ نے بالکل بھی نہیں بولنی، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں. کائنڈلی بچے، مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے دلی طور پہ دکھ ہوا ہے. ریسنٹلی 2-3 پروگرام دیکھے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کی عزت کس طریقے سے پامال ہو رہی ہے. میں بہت زیادہ ڈسہارٹ ہوا ہوں، بہت زیادہ. تو کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. اور آگے بھی کسی کو کوئی مسئلے مسائل ڈیلی بیسس کے حوالے سے، میں کوئی پیر بابا نہیں ہوں، نہ میں کوئی بہت بڑا پیر ہوں، نہ کوئی میرا کسی چیز کا دعویٰ، نہ کوئی میرے پاس موکل آتا، نہ کوئی میرے پاس جنہ، نتھنگ میرے پاس کچھ ایسا نہیں. ہاں ریسرچ ہے، کچھ اسٹڈی ہے، اللہ کی مہربانی. اللہ نے کچھ 2-4 وہ باتیں پڑھا دی کتابوں میں سے، اتنی توفیق دی پڑھنے کی، کچھ سیکھ لیا، کچھ سمجھ آ گئی، جس کی وجہ سے لوگوں کی مدد کرنے میں اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا کہ کامیاب ہو جاتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے میں. دیٹس اٹ. تو کوشش کیجیے گا کہ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.